حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسا پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کی ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ کسی کی خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیز ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کی بغیر، رشتوں کی بغیر، لوگوں کی بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کی دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو تمہیں کسی دوسرے کے لیے نظر انداز نہ کرے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتیں کو قبول کرتا ہے۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت و سختی کے ساتھ نہیں۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، میں بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی حل بتا دیجیے۔ دانا نے کہا، مصیبت پریشان ہو جانا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے پریشانی کو روگ مت بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گی۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والا عبادت، بندگی والا زندگی اور ایمان والی کی موت نصیب فرما۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنی گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنی بندی کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلی ہے کافی ہے سب کے لیے۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ کسی کی بری کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتی ہیں، نہ اچھی اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضرب دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون لوگ ہیں جو ترقی نہیں کر سکتے؟ جو لوگ دوسروں کی کام نہیں آتے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ تین قسم کے انسان تین چیزوں سے محروم رہے گی: غصے والا درست فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ زیادہ مزاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ عقل مند ہے وہ جو اپنی زبان کو غیب سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔
جو آدمی دوسرے لوگ کی غیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کو مٹا ختم کرتا ہے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اس کی بات تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہاری نفس کی ذلت ہے۔ ان لوگوں کو کونی سے ڈرو جن کی نزدیک دوستی کی رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہو۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہارے مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کی بات تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے تو تمہیں کبھی اپنی حال پر نہیں روگے۔ کسی کی گھر جاؤ تو اپنی آنکھی پر قابو رکھو اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسی تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہ حصہ نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کا کام نہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ ایسی اپنی زندگی کا وہ پھل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگی تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے۔ اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ رزق کی پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسی تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ بیوقوف کے لیے خاموشی بہترین جواب ہے۔ پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑی۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹوکر کھاتا ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں اولاد کو، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسی دنیا کی محبت تکا دیتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ڈرو تو صرف اپنی گناہوں سے اور امید رکھو تو صرف اپنے رب سے۔ جس شخص کی دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کی ہوتی ہے جو حق کی بات کہتا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔